وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آج 13ویں رات ہوگی، 13واں پارہ پڑھا جائے گا. تو 13ویں پارے کے شروع میں سورہ یوسف کا مڈ ہے، تو سورہ یوسف کے شروع سے ہی کچھ جو اس کے بڑے مضامین ہیں، بعض مضامین کی طرف کچھ اشارہ کر دیتا ہوں. سورہ یوسف جو ہے یہ 12ویں پارے کے آخری آدھے حصے میں ہے. تو سورہ یوسف کے شروع سے ہی ہم مضامین دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی کلام کی آیات ہیں، اللہ رب العالمین کے فرمانات ہیں. کسی انسان کا قول نہیں ہے. کوئی انسان دنیا کے اندر بڑے سے بڑا بھی ہو جائے، اس کی ذاتی بات، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے کلام کی حیثیت ہے. جس طرح انسان ناقص ہے، چاہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، انسان کی بات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بات میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ صورت کے شروع میں فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب المبین، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب انزلنا. اور اس قسم کی آیات ہوتی ہیں جس سے یہ بتانا مقصود ہے، یہ بار بار توجہ دلانا مقصود ہے کہ یہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے. تو اس کو بالکل ایزی نہیں لینا چاہیے، اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے ایک ایک حرف پر غور کرنا چاہیے اور جو بات سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنا چاہیے. پھر فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو. اس سے پتہ لگا کہ اگر قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، تو عربی زبان کے بغیر اسے سمجھنا مشکل ہے. عربی زبان کو چھوڑ کر ترجموں سے، ٹرانسلیشن سے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اگر کما حقوق سمجھنا ہے قرآن کو تو اس کے لیے عربی زبان کی اہمیت مسلمہ ہے. عربی زبان کو ہم بس یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح انگریزی زبان ہے، جس طرح دیگر بڑی بڑی عالمی زبانیں ہیں، چینی زبان ہے، فارسی زبان ہے، اس طرح کر کے جو ہے یہ عربی زبان ہے. یہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ہماری دین کی زبان ہے. ہمارا دین سارے کا سارا اسی زبان میں ہے، اور ہمارے دین کے جو شروع کے جو سنہری ترین دور ہے اور ائمہ کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب کی زبان عربی تھی. تو ہمارا سارا دین کا ذخیرہ عربی زبان میں موجود ہے. تو اگر کسی نے دین کو صحیح سمجھنا ہے تو قرآن کریم کو اسے سمجھنا ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کے مبارک الفاظ ہیں. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اختلاف ہے اس میں، زیادہ تر لوگوں کی تو یہی رائے ہے کہ قرآن کریم اللہ کے الفاظ ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، اصل میں قرآن کریم کا جو مفہوم ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، لیکن یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. بعض لوگوں کی یہ رائے ہے، لیکن یہ رائے بالکل بھی صحیح رائے نہیں ہے. تو یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی قرآن کے طور پہ نازل کیا ہے، اس بات میں بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ جو اس کا نزول ہوا ہے وہ عربی میں نزول ہوا ہے، عربی میں نزول ہوا ہے. اور عربی یہ زبان ہے، تو زبان جو ہے یہ کسی مفہوم کی صفت نہیں ہوتی، زبان الفاظ کی صفت ہوتی ہے. اصل میں بات تھوڑی سی گہری ہے.
دیکھیے وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو وحی مطلوب یا وحی جلی کہتے ہیں، اور دوسری کو وحی غیر مطلوب یا وحی خفی کہتے ہیں۔ تو ایک وحی قرآن ہے اور ایک وحی سنت ہے، حدیث مبارکہ۔ قرآن کریم جو وحی ہے اس میں اور سنت میں کیا فرق ہے؟ قرآن کے الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ کی طرف سے، اور جو سنت ہے اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، لفاظی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہیں جوامع الکلم دیے گئے تھے، جو افصح العرب تھے، جو بہترین عربی زبان بولتے تھے۔ تو جو قولی احادیث ہیں وہ احادیث وعلیکم السلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، لیکن وہ جو پیچھے مفہوم ہے وہ مفہوم اللہ کی طرف سے یہاں پر وحی ہوتا تھا۔ لیکن قرآن کریم کی کیفیت یہ نہیں ہے، قرآن کریم کا صرف مفہوم وحی نہیں ہوا، قرآن کریم کے الفاظ وحی ہوئے ہیں، اور جب الفاظ وحی ہوئے ہیں تو الفاظ تو مفہوم کے بغیر نہیں ہوتے، تو گویا کہ قرآن کریم کے الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور سنت کا صرف مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، اس کی لفاظی، اس کا سنٹینس جو جملہ ہے وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ نے آپ کو جوامع الکلم دیے تھے، آپ مختصر الفاظ میں بہت گہری باتیں آپ کر دیتے تھے۔ تو جو اللہ نے آپ پر وحی کا مفہوم اتارا، مثلا 5 نمازیں فرض ہیں، اب یہ ایک مفہوم ہے، اب یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کو عربی زبان میں 10 طریقے سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اس کو اردو زبان میں بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، اس مفہوم کو انگلش میں بھی ادا کر سکتے ہیں، فارسی میں، چینی میں، ہندی میں، ہر زبان میں ہم اس کو جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اصل مفہوم اس کا جو ہے وہ فرض نمازیں 5 ہیں، اب اس کا سنٹینس کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو حدیث میں آپ سمجھیے کہ مفہوم اس کا وحی ہوا ہے، اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، قرآن کا صرف مفہوم وحی نہیں ہوا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا بھی صرف مفہوم نازل ہوا ہے، اس کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ نازل ہوئے ہیں، یہ الفاظ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ وحی فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ پڑھے ہیں جبریل امین علیہ السلام پر، اور جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے۔ تو یہ الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ الفاظ نبی کے نہیں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے نازل کیا ہے عربی قرآن کے طور پر۔ یہ جو عربی ہونا، یہ جو صفت ہے قرآن کی عربی، تو یہ مفہوم کی صفت نہیں ہوتی، کسی بھی مفہوم کو کسی بھی زبان میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ مفہوم کی صفت عربی، انگریزی، فارسی، ہندی، یہ مفہوم کی صفت نہیں ہوتی، یہ الفاظ کی صفت ہوتی ہے کہ فلاں مفہوم جن الفاظ میں ادا کیا گیا ہے وہ الفاظ کس زبان کے ہیں، وہ عربی زبان کے ہیں۔ تو گویا کہ یہ عربی سے پتہ لگا کہ قرآن کریم کا صرف مفہوم نازل نہیں ہوا، قرآن کریم کے الفاظ نازل ہوئے ہیں، اور عربی الفاظ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عربی میں تکلم فرمایا ہے۔ سمجھ آئی؟ قرآن کریم کی 11 آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ وحی ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کی تلاوت کا حکم دیتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اللہ کی وحی ہیں، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، تلاوت مفہوم کی نہیں ہوتی، مفہوم کی تلاوت نہیں ہوتی، مفہوم کو الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے، ان الفاظ کی تلاوت یا قراءت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا یا قراءت کا حکم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم کو اللہ کا کلام قرار دیا گیا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، تو اللہ کا کلام وہ الفاظ کا نام ہے، صرف مفہوم کو اللہ کا کلام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ تکلم فرمایا ہے، کلام فرمایا ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم وہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے کیسے کلام فرمایا، اللہ نے کیسے اس کو ادا کیا، اور جبریل نے کیسے سنا، یہ کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے۔
ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ نے اسے باقاعدہ الفاظ کے ساتھ تکلم فرمایا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو قرآن کے الفاظ بھی وہی ہیں اور اس کا مفہوم بھی، اور جو حدیث ہے اس کے صرف مفہوم وہی ہے، اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بہت سارے قصے بیان کیے ہیں، تو اب ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور فرمایا کہ یہ قصہ جو ہے وہ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ ہم آپ پر قرآن میں بطور وحی بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ قصہ جو اللہ نے بیان کیا ہے یہ 100% صحیح قصہ ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس سے پہلے آپ غافل تھے اس قصے سے، یعنی آپ کو اس سے پہلے اس قصے کا علم نہیں تھا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوتی تھی تو وحی ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات میں علم میں اضافہ ہوتا تھا، اس وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اس وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا۔ یہاں فرمایا کہ اور بے شک آپ تھے اس سے پہلے بے خبر، آپ کو جب اللہ نے یہ قصہ بیان کیا اس سے پہلے آپ کو حضرت یوسف کا قصہ تفصیلی طور پہ معلوم نہیں تھا۔ اس سے پتہ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر بات کا ازل سے ابد تک، اس کو ہمیشہ سے ہر بات کا علم ہو اور خود سے علم ہو، اور اسے ہر بات کا علم ہو، یہ نہ ہو کہ اسے بعض باتوں کا علم ہو بعض باتوں کا علم نہ ہو۔ ایک تو اسے ازل سے ابد تک ہر علم ہو اور پھر اسے ہر بات کا علم ہو، اور وہ علم اس کا ذاتی ہو، کسی کے بتانے سے نہ ہو۔ لیکن جس کو کسی کے بتانے سے کسی بات کا علم ہو تو اسے عالم الغیب نہیں کہتے۔ اسی لیے اگر عالم الغیب کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ذاتی علم کسی کے پاس اگر ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہی ہے، اور ازل سے لے کر ابد تک اگر کسی شے کا علم ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی آسمانوں میں غیب جانتا ہے نہ کوئی زمین میں کوئی غیب جانتا ہے اللہ کے علاوہ۔ اور جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے، بزرگوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سب سے زیادہ اگر کسی کے بارے میں دعویٰ ہو سکتا کہ وہ غیب جانتا ہے تو سب سے زیادہ نبیوں کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعویٰ ہو سکتا تھا کہ یہ غیب جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، بزرگان دین، اولیاء، انبیاء، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ قبروں میں ہیں، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اور کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ جب انہیں اتنا بھی نہیں پتہ تو ان کو عالم الغیب کہنے کی کیا تک بنتی ہے؟ کوئی تک نہیں بنتی۔ اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں دعویٰ ہے علم غیب کا، انہیں تو بعد الموت کس دن ہوگی انہیں اس بات کا نہیں پتہ۔ جب اس بات کا ہی نہیں پتہ تو باقی باتوں کو انہیں کیسے علم ہوگا؟ جو ان کے فوت ہونے کے بعد جو دنیا کے اندر کام ہو رہے ہیں اس کا انہیں کیسے علم ہوگا؟ اس کا علم انہیں تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب بیان کیا۔ اس خواب کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت تھی کہ انہیں بڑے بڑے عظیم لوگ سجدہ کریں گے۔ حضرت یعقوب سورج اور حضرت یوسف کی والدہ خالہ چاند اور 11 بھائی، حضرت یوسف 12 بھائی تھے، 10 بھائی ایک والدہ سے تھے، ایک والدہ اور ایک والد سے، اور 2 بھائی جو ہیں وہ دوسری والدہ سے تھے، حضرت بنیامین اور حضرت یوسف۔ تو 10 بھائی جو ہیں وہ دوسری والدہ سے تھے، تو 10 اور 1 بنیامین 11 بھائی۔ تو حضرت یوسف نے یہ خواب دیکھا۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا بچپن میں، حضرت یوسف بچپن سے ہی جو نیک ہوتا ہے، جس کے جوہر بعد میں کھلنے ہوتے ہیں، تو بچپن میں اس کے بارے میں بہت سی نشانیاں اور بہت سے
ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں بچپن میں ہی جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کچھ بنے گا. جس طرح کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. تو حضرت یوسف کی شروع سے ہی بڑی نیک عادات، اچھی عادات، اور شروع سے ہی جو ہے ایک خاص انداز ان کا. اب انہوں نے یہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھا تو اپنے باپ جو نبی تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کو خواب بتایا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے حضرت یوسف سے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا. فیکیدوا لک کیدا، بس وہ چال چلیں گے تمہارے لیے چال چلنا. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں ہمارے بارے میں کوئی شریکہ ہے، کوئی مقابلہ ہے، تو انسان کے پاس کوئی بہت خوشی کی خبر ہو تو انسان کو خوشی کی خبر ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے. انسان کو خوشی کی خبر کن لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے؟ ان لوگوں کے بارے میں جو انسان کے بہت زیادہ ہمدرد، بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ خیر خواہ ہیں. کیونکہ وہ خوشی کی خبر سنیں گے تو انہیں بھی خوشی ہوگی. لیکن جن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ شراکت ہوتی ہے، تو اس طرح کی جن کے ساتھ کیفیت ہوتی ہے، تو بعض دفعہ اگر آپ کو کوئی خوشی کی بات ملے گی، کوئی بڑی خبر آپ کے بارے میں ہوگی، ان کو حسد ہونا شروع ہو جائے گا آپ سے. جب ان کو حسد ہوگا تو پھر وہ آپ کے مقام سے جلیں گے اور پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو باپ نے کہا اے میرے بیٹے تم نے یہ خواب تو دیکھا ہے، یہ خواب بڑی فضیلت والا خواب ہے، اس سے تمہاری فضیلت نمایاں ہوتی ہے، لیکن تم نے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا. اگر بیان کرو گے تو تمہارے لیے چال چلیں گے، کیونکہ تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہے. شیطان جو ہے وہ موجود ہے تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے. اور پھر بیان کیا کہ یہ خواب بڑی فضیلت والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. اچھا، اب بھائیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ کو اپنی اولاد سے برابر کا سلوک، برابر کی توجہ ہونی چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، نبی سے بڑھ کر ان معاملات کو اور ان اللہ کے احکامات کو کون جانتا ہے؟ لازماً سیدنا یعقوب علیہ السلام بیٹوں میں انصاف کرتے ہوں گے، برابری کرتے ہوں گے. لیکن اب جو چھوٹا ہو اور پھر خاص طور پر اس کے بارے میں امکانات ہوں، یہ بڑا ہو کر بہت آگے نکلے گا، اور پھر اس کی نیکی اور اس کی یہ عقل مندی اور یہ چیزیں وہ بچپن سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک طبی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے جو باقیوں کو نظر آتی ہے کہ باپ کو یا فلاں کو اس سے ایک تھوڑی سی زیادہ محبت ہے. تو ایک بات تو طے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان چیزوں میں انصاف کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر کوئی بے انصافی نہیں تھی، یہ بات طے ہے نبی ہونے کے ناطے. لیکن بھائیوں نے غلط محسوس کیا. غلط محسوس اس لیے کیا کہ ایک تو سب سے چھوٹے سے پیار زیادہ ہوتا ہے. اب ایک باپ جو ہے وہ چھوٹے بچے سے پیار کرے تو بڑے بچے کہیں گے جی آپ اس سے کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. چھوٹے بچے سے پیار زیادہ ہوتا ہے، اس کو ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات جو میں نے کہی کہ شروع سے ہی جو ان کا جو مقام اور مرتبہ شروع سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا. ایک طبی میلان جو ہے وہ تو دل کے اوپر تو انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بارے میں اگر انسان ایک سے زیادہ شادی کرے تو اس کو بیویوں میں انصاف کرنا چاہیے. انصاف اگر نہ کر سکے پھر اللہ فرماتے ہیں پھر انسان کو زیادہ شادی نہیں کرنی چاہیے. اگر ایک انسان انصاف کر سکے تو اس سے زیادہ شادی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ اللہ نے آپ کو 4 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت بلکہ حکم اللہ نے آپ کو دیا، کیونکہ اس کے پیچھے بڑے بڑے مقاصد تھے. سیاسی مقاصد بھی تھے اور دین بھی پھیلنا تھا. اور ایک دین ہے جو مردوں کے لیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اب جو معاملات مردوں کے ہیں وہ تو آپ خود کر کے دکھا دیتے. جو عورتوں کے معاملات ہیں، اب آپ تو مرد تھے، آپ عورت تو نہیں تھے. اب عورتوں کے لیے آپ اسوہ حسنہ کیسے بنے؟ تو عورتوں کے لیے پھر بیویاں زیادہ تھیں، اور سیاسی اس سے بہت سے مقاصد بھی تھے، بہت سے قبائل سے بھی رابطے. اور پھر جو آپ کے بڑے بڑے صحابہ تھے، ان صحابہ کرام کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے دیکھیے بڑے صحابہ 4 تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. چاروں سے آپ نے رشتہ داری کی ہے. حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بیٹیاں لی ہیں، حضرت عثمان حضرت علی کو بیٹیاں دی ہیں. تو یہ
جو صحابہ جن کا مقام زیادہ ہے ان کو اپنے زیادہ قریب کرنے کے لیے، اور پھر قبائل سے، مختلف قبائل سے آپ نے جو ہے وہ خواتین دی ہیں اور آپ نے جو ہے شادی کی ہے، تو اس کے علاوہ دین سکھانے کے لیے، عورتوں کو بھی دین سکھانے کے لیے، عورتوں کے مسائل لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور بڑے مقاصد تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیوی میں انصاف کرتے تھے۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہر انسان وہ بیوی میں انصاف کا مکلف ہے، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس برابری کرنے سے چھوٹ دے دی تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں آپ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ چاہیں تو آپ بیویوں میں انصاف نہ کریں۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ جس کو چاہیں اپنے سے قریب کر لیں بیوی کو، جس کو چاہیں اپنے سے دور کر لیں۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، کسی کو دور کیا ہو اس کو آپ کچھ دیر کے لیے قریب کرنا چاہیں، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ ہو کہ میں نے بیوی میں انصاف کرنا ہے، میں نے برابری کرنی ہے، تو یہ ایک برڈن ہوتا ہے، ایک ٹینشن ہوتی ہے۔ تو نبوت کی دیگر بہاری ذمہ داریوں کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی اللہ نے آپ سے ویسے ہی اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے اوپر بیویوں پر انصاف نہیں تھا، اور اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کبھی نبوی ذمہ داریوں کی وجہ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی بالفرض، تو کسی بیوی کو شکایت نہ ہو، وہ پہلے ہی سوچے کہ جی اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم کیا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب میں برابری کرے۔ تو اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو کوئی بیوی اپنا استحقاق نہ سمجھے، پھر بھی وہ خوش رہے کہ جی نبی جو میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں اپنی طاقت کی حد تک۔ لیکن اللہ نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پابندی کرنے کی کوشش کی جتنی آپ طاقت رکھتے تھے، بشری طاقت کی حد تک۔ اور آپ جو ہے باریاں تقسیم کی ہوئی تھیں آپ نے، اور آپ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنی ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، اور آپ ہر روز عصر کے بعد سب بیویوں کے پاس چکر بھی لگاتے تھے، ہر ایک کا حال چال پوچھتے، ہر ایک کی ضرورت پوچھتے، اور پھر آپ نے ایک ایک رات ہر بیوی کے ساتھ وہ مقرر کی ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی، اس کے باوجود آپ انصاف کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اپنی بیویوں میں سے حضرت عائشہ سے ان کو طبی طور پہ، دلی طور پہ زیادہ محبت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے بیویوں کے بارے میں، جو میں اختیار رکھتا ہوں میں نے تقسیم کر دی ہے۔ اگرچہ میں ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ مکلف نہیں تھے اس تقسیم کے، آپ اگر بیویوں کی باریاں نہ تقسیم کرتے آپ کو اجازت تھی، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی، اس کی روشنی میں، لیکن اس کے باوجود آپ نے تقسیم کر رکھی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ جو میں طاقت رکھتا ہوں میں نے اپنی بشری استطاعت کی حد تک میں نے تقسیم کر دی ہے، اے اللہ میں پورا انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ جس کا تو مالک ہے، میں تو جس کا میں مالک ہوں میں نے تقسیم کر دیا، اے اللہ جس کا میں مالک نہیں، جس کا تو مالک ہے، اس میں اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اے اللہ اس میں مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا، اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ کیا مراد تھی اس سے؟ سیدہ عائشہ کی طرف جو آپ کا میلان زیادہ تھا، ان کے علم اور تقوی کی وجہ سے، ان کے باپ سیدنا عمر کی وجہ سے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کا میلان، دلی میلان حضرت عائشہ کی طرف زیادہ تھا، تو گویا کہ آپ نے فرمایا اگر میرا دل جو ہے وہ ان کی طرف زیادہ رجحان ہے میرے دل کا، تو یہ اے اللہ یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دلی میلان حضرت یوسف کی طرف زیادہ تھا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بھائیوں کے درمیان کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام ناانصافی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی ہے، یہ ایک دلی میلان کی بات تھی اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے۔ اب بھائیوں نے اس کو غلط طور پہ لیا، انہوں نے اس کو غلط طور پہ کہا اور کہا یہ باپ کی ناانصافی ہے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی کبھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اس کا حل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے درمیان سے نکال دیا جائے، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا پھر ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، ان کو باپ کی نظر سے دور کر دیا جائے۔ جب باپ کی نظر سے دور ہوں گے تو آٹومیٹک باپ جو ہے اس کی محبت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور یہ ایک بالکل غلط نظریہ ہے۔
یہ 2 جمع 2 4 کی طرح تو دل کا معاملہ نہیں ہوتا کہ جی وہ اگر ایک بیٹا سامنے ہے تو اس کی طرف دلی ملان زیادہ ہے، جب وہ سامنے نہیں ہوگا تو اس کی محبت جو ہے وہ ہماری طرف آ جائے گی. اس طرح تو نہیں ہوتا. ممکن ہے وہ سامنے نہ ہو تو وہ اس بیٹے کے ساتھ دلی رجحان زیادہ ہو جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. وہ کہنے لگے نہیں یوسف کو دور کر دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا. جب یوسف نہیں ہوں گے تو پھر یوسف کی محبت تمہیں مل جائے گی. اور بڑی عجیب بات جو شیطان نے ان کے دل میں ڈالی، ایک بات آپ غور رکھیں کہ حضرت یوسف کے بھائی ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے زیادتیاں کی جو بھی کی، یہ بات یاد رکھیں وہ نبی کے بیٹے تھے، اور نبی کے ایسے بیٹے نہیں تھے جو کافر ہوں. ایک تو کافر بیٹا ہوتا ہے جس پر باپ کا کوئی اثر نہیں ہے، جس طرح حضرت نوح کا بیٹا تھا. جو کافر بیٹا ہو وہ تو اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہوتا. یہ سب کے سب مسلمان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. نبی کے بیٹے تھے، نبی نے تربیت کی ہوئی تھی ان کی، کوئی کافر نہیں تھے. اس کے باوجود اتنی انتہا پر یہ پہنچ گئے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو یا پھر اسے کسی ایسی زمین میں کسی ایسے کنویں میں پھینک دو کہ تمہارا باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے. یہ بات ان کے دل میں کیسے آئی؟ یہ بات ان کے دل میں حسد یا بغض یا جس وجہ سے بھی آئی، اصل میں اس کے پیچھے شیطان کا وسوسہ تھا. اور وہ وسوسہ کیا تھا؟ میں اس وسوسے کو اصل میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ شیطان کا ایسا وسوسہ ہے جو تقریباً ہم میں سے ہر ایک کے دل میں آتا ہے. جب کسی کو کہا جائے کہ جی ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، اس سے کہا جائے کہ بھئی آپ اپنی یہ اصلاح کر لیں، تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں حج کرنے جاؤں گا میں تب اپنی اصلاح کر لوں گا، میں شادی کر لوں گا تو تب میں اپنی اصلاح کر لوں گا، میں بڑا ہو جاؤں گا تو تب میں اپنی اصلاح کر لوں گا، ابھی تو رمضان آنے میں 6-7 مہینے ہیں، رمضان آئے گا تو میں نیک بن جاؤں گا. تو جب کسی کو کہا جائے یا کسی کے سامنے قرآن کی آیت آئے، کسی کے سامنے حدیث مبارکہ آئے، کسی کے سامنے کوئی واعظ کرے کسی کو کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھیں اللہ آپ سے راضی ہوں گے، تو اگر آگے سے وہ بندہ یہ سوچے کہ میں یہ کام جو ہے وہ اگلے مہینے سے کروں گا، میں یہ کام رمضان سے کروں گا، میں یہ حج کرنے جاؤں گا عمرہ کرنے جاؤں گا تو میں یہ کام تب کروں گا، میں شادی کے بعد یہ کام کروں گا، ابھی جوانی ہے ابھی ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ کام کروں گا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان انسان سے لیٹ کر آنا چاہتا ہے، اور جب ایک دفعہ انسان لیٹ کر لے، اس کے سامنے اللہ کی بات آ جائے، اس کے سامنے نبی کی بات آ جائے، اس کے سامنے حق کی بات واضح ہو جائے، ایک تھا نا واضح نہ ہو، اس کے سامنے حق کی بات واضح ہو جائے اور پھر وہ لیٹ کر دے، تو یاد رکھیے کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جائیں. اللہ انسان کو آئندہ توفیق نہ دیں. یہ بھی نہیں پتہ کہ انسان جو کہہ رہا ہے کہ میں اگلے مہینے یا رمضان سے یا شادی کے بعد سے یا بڑھاپے میں یہ کام کروں گا، کیا انسان کو پتہ ہے کہ اللہ نے میری عمر اتنی لکھ رکھی ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا، میں حج کروں گا، میں رمضان تک پہنچوں گا؟ کیا پتہ کہ وہ رمضان تک پہنچے ہی نہ. اگر وہ رمضان تک نہ پہنچے تو کیا اللہ جب اس سے پوچھیں گے کہ تم نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ اللہ کو کیا یہ جواب دے گا، اے اللہ میں نے تو 3 مہینے بعد رمضان شروع ہونا تھا، میں نے تو تب سے نماز شروع کرنی تھی. اللہ تو پوچھیں گے جب تک تم زندہ تھے تب تک تم نے نماز پڑھنی تھی، 3 مہینے بعد تم نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، وہ تو انسان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ انسان ایک رستے پر چل پڑے، اس رستے پر چلنا انسان کے لیے، اس رستے تک پہنچنے کے لیے انسان کو ٹائم چاہیے. انسان رستے میں چل پڑے تو فوت ہو جائے، تو اگر انسان اس رستے پر چل پڑا ہو تو پھر انسان کو وہ جو ہے وہ چیز انسان کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک علاقے میں انسان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ہجرت کر لیتا ہوں، یہاں سے میں ایسے علاقے کی طرف چلا جاتا ہوں جہاں میں دین پر عمل کر سکوں. اب وہ اپنے گھر سے نکل جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اگر وہ اگلے علاقے میں پہنچ ہی نہ سکے، اگر وہ راستے میں فوت ہو جائے تو اس کو اس کی ہجرت، ابھی اس کی ہجرت مکمل نہیں ہوئی، اس کو اس کی ہجرت تھی. تو ان کے دل میں بھی آتا ہوگا کہ ہم اتنا بڑا گناہ کرنے لگے ہیں، اپنے بھائی کو جو باپ کا محبوب ہے، باپ کا پیارا ہے، ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس کو قتل کرنے لگے ہیں. ان کے دل میں لازماً ان کے دل میں آتا ہوگا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو وہ کیا کہتے تھے، اللہ نے ذکر کیا، یا ان کو کنویں میں پھینکنا گویا کہ قتل کرنا ہی تھا.
کوئی پتہ نہیں تھا حضرت یوسف وہاں سے نکل پاتے ہیں کہ نہیں نکل پاتے. تو وہ شیطان نے اس وسوسے سے گویا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں سے حضرت یوسف کو تقریباً قتل کروا دیا کہ بعد میں نہیں کو جانا. تو یہ جو ہے نا بعد میں نہیں ہونا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یاد رکھیے. یہ ہمارے دل میں بھی آتا ہے کہ ہم ایک مہینے بعد یہ کام کریں کہ میں اگلے مہینے سے نماز پڑھوں گا. اگر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، حدیث مبارکہ پڑھی ہے، تو فوراً آپ کہیں کہ میں آج سے یہ کام کروں گا. کیا پتہ کہ ہمیں 1 گھنٹے کی مہلت ملتی کہ نہیں ملتی. اگر آپ فوراً ارادہ کر لیں گے، فوت بھی ہوگے تو اللہ آپ کی توبہ لکھ لیں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے جی میں 1 مہینے بعد کروں گا، 3 مہینے بعد کروں گا، شادی کے بعد کروں گا، بڑھاپے میں کروں گا، تو یہ سمجھے کہ شیطان کا وسوسہ ہے، بہت بڑا وسوسہ ہے. کوئی پتہ نہیں، اللہ توفیق دے دیں، کوئی پتہ نہیں اللہ توفیق نہ دیں، مہلت ملے نہ ملے، لیکن یہ توبہ نہیں ہے. تو بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے جو ہے وہ قافلے والے لے گئے اور پھر قافلوں والوں سے وہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خرید لیا. وہ سارا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد حضرت یوسف کا اور عزیز مصر کی بیوی، اس کا قصہ اللہ نے بیان کیا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے، عزیز مصر نے تو کہا تھا کہ ہم حضرت یوسف کو بیٹا بنا لیتے ہیں، گویا کہ وہ باپ کی جگہ اور عزیز مصر کی بیوی ماں کی جگہ. لیکن اس نے ماں بننے کی بجائے حضرت یوسف کے حسن، جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کے حسن پر وہ فریفتہ ہو گئی، اور فریفتہ ہو کر اس کے دل میں غلط ارادہ زنا کا آیا حضرت یوسف کے ساتھ. تو اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا شروع کیا اور ان کو پھسلانے کی کوشش کی، اور اس نے ہیلے بہانے کیے. تو ایک موقع پر دروازے بند کر دیے گھر کے، کسی کام سے بلایا اپنے پاس، دروازے بند کرتی گئی، اور پھر حضرت یوسف کو اس نے مجبور کیا کہ میرے ساتھ برا معاملہ کرو. حضرت یوسف نے اس موقع پر فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، اللہ میرا رب ہے جس نے میرا بہت اچھا ٹھکانہ کیا ہے. اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں تو میں خیانت کروں اور میں اللہ کو ناراض کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک ہوتی ہے سب کے سامنے کی نیکی، جلوت میں نیکی، اور ایک ہوتی ہے خلوت میں نیکی. ایک ہوتا ہے سب کے سامنے اللہ سے ڈرنا. سب کے سامنے انسان بعض دفعہ گناہ نہیں کرتا، گناہ نہ کرنے کی وجہ اللہ کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ لوگوں کی شرم بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا نہ ہو جتنا لوگوں کی شرم ہو. انسان بعض دفعہ لوگوں کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن جب انسان اکیلا ہو تو پھر اکیلے میں تو اب لوگ نہیں ہوتے. تو اگر ایک بندہ لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے لیکن اکیلے میں گناہ کرے تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ در حقیقت اللہ سے ڈر کر گناہ سے نہیں بچتا، وہ تو لوگوں کی وجہ سے گناہ سے بچ رہا. تو اللہ ایسے شخص پر ناراض ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھے، لوگوں کے سامنے تو کوئی موسیقی، گانا بجانا، غلط کام نہ کرے، لوگوں کے سامنے وہ رشوت نہ لے، حرام نہ لے، لوگوں کے سامنے وہ فحاشی، بے حیائی کی بات نہ کرے، نہ کوئی فحاشی والا عمل کرے. لیکن جب وہ اکیلا ہو تو اکیلا ہونے پر وہ اگر اللہ سے نہ ڈرے، اکیلا ہونے پر اس کے سامنے یوٹیوب ہے، اس کے سامنے انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، اس کے سامنے بری سائٹس ہیں، تو وہ اکیلا ہونے پر جو ہے وہ اس کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. کوئی وہاں سے پتہ بھی کھڑکے تو فوراً جو ہے وہ پیج تبدیل کر دیتا ہے کہ کہیں کوئی آ تو نہیں گیا. اسے یہ نہیں پتا اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا اسے ڈر نہیں ہے. کیا اس کے نزدیک اللہ رب العالمین کی حیثیت دنیا کی کسی بھی شخصیت سے کم تر ہے کہ دنیا کے ہر شخص سے وہ ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا؟ کہ اللہ رب العالمین اس کے نزدیک اتنے ہی کم تر ہیں؟ اس کو ذرا اس انداز سے دیکھیے تو دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اگر ایک انسان لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرے، لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے، اکیلے میں گناہ کرے، تو اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اصل نیکی یہ ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اصل نیکی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. دو معنی ہیں اس کے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہیں. ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ غیب میں، اکیلے میں اللہ سے ڈرتے ہیں. سب کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے ہی ڈرتے ہیں، لیکن اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ واجر کبیر. یاد رکھیے اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے.
انسان کو پتہ ہونا چاہیے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، انسان پوشیدہ بات کرے یا انسان بلند بات کرے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینے کے بھید جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، ایک بندہ کہہ سکتا ہے جی اللہ کیسے جانتے ہیں، پوشیدہ باتیں کیسے جانتے ہیں، سینے کے بھید کیسے جانتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا تو پھر کون جانے گا؟ وہ تو خالق ہے تمہارا، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بین ہے، وہ تو خبردار ہے۔ تو خلوت میں اللہ سے ڈرنا اصل نیکی یہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس حدیث مبارکہ پر اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے اور ایک انسان اکیلے میں اللہ سے ڈرے۔ اور جو لوگ اکیلے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت ہے، سورہ قاف کی، جی سورہ قاف آیت نمبر 31، اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ جنت کس کو ملے گی؟ یہ تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے اس جنت کا، کسے؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر اللہ سے رجوع کرنے والے کے لیے، حفیظ حفاظت کرنے والا، نمازوں کی حفاظت کرنے والا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی حفاظت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ اور آگے ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو، اللہ کو دیکھا نہیں اللہ سے ڈرتا ہے، یا پھر جو غیب میں اکیلے میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایسے شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ جنت اللہ نے ایسے شخص کے لیے تیار کی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے میں ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو اسی بارے میں ہے۔ جی یہ صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی قوم کے اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن آئیں گے، بِحَسَنَاتٍ، ایسی نیکیوں کے ساتھ، امثال جبال تہامہ، تہامہ عرب ملکوں میں جس طرح ہمارے ہاں کوہ ہمالیہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس طرح کر کے ایک پہاڑی سلسلہ ہے تہامہ، اس کو تہامہ کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑی سلسلے کے برابر نیکیاں لائیں گے، نیکیاں ان کی بہت زیادہ ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان ایک پوری پہاڑی سلسلے کے برابر نیکیوں کو اللہ اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ قال صوبان کہنے لگے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، یہ کون لوگ ہیں بدبخت کے اتنی بڑی نیکیاں لائیں گے، اللہ ان کے نیکیوں کو اڑا دیں گے، ان کی نیکیوں کو اللہ ان کو ثواب نہیں دیں گے، ان کا ہمارے سامنے صفت بیان کریں یہ کون لوگ ہیں، جلہم لنا، ان کو ہمارے سامنے واضح کریں یہ کون لوگ ہیں، اللہ نکون منہم، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، ہمیں علم نہ ہو، ہمیں ان کی صفات بتائیے تاکہ ہم ان جیسی صفات سے بچیں۔ کون لوگ ہیں کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں اللہ ان کی ضائع کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا اما انکم اخوانہم، خبردار بے شک وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، کوئی تم سے بہت الگ نہیں ہے، تم ہی میں سے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ومن جلدتکم، تمہارے جیسے ہی جسم ان کے ہیں، جیسا تمہاری چمڑے ہیں، تمہاری جلد ہے، اس طرح ان کی بھی جلد ہے، تم ہی میں سے ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، آپ ذرا غور کریں، وہ راتوں کو اسی طرح تہجد پڑھتے ہیں جیسا تم تہجد پڑھتے ہو، ان کا تہجد پڑھنا بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں رات کی نیکی مراد ہے، رات کو وہ وہی نیکی کرتے ہیں جو تم کرتے ہو، راتوں کی نماز بھی پڑھتے ہیں، راتوں کی تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن وہ ایسی قوم ہیں اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، جب اللہ کے محارم کے ساتھ وہ الگ ہوتے ہیں تو اللہ کے محارم کو پامال کر دیتے ہیں۔
جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ اکیلے میں اللہ کی حرمت کو پامال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی تہجد، ایسے لوگوں کے پہاڑوں کے برابر کی نیکیاں اللہ فرماتے ہیں میں ہبا منصورہ اڑتی ہوئی گرد بنا دوں گا. صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حسن، اس کا حکم حسن ہے، حسن درجے کی حدیث. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی نیکی کیا ہے کہ اکیلے میں ان کو مجبور کیا گیا. صرف ان کو دعوت نہیں دی گئی، ان کو ایک لحاظ سے مجبور کیا گیا، دروازے بند کر دیے گئے. اور اگر وہ اس گناہ میں اللہ نہ کرے ملوث ہو جاتے شاید کسی کو پتہ بھی نہ لگتا. شادی شدہ عورت تھی اور خوبصورت حسین عورت تھی، مالدار عورت تھی، اور پھر وہ حضرت یوسف کو انسسٹ کر رہی ہے. اور حضرت یوسف ایک لحاظ سے مجبور بھی ہیں، اس کے گھر میں غلام بھی ہیں. اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بیٹا بنا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف وہاں غلام بھی تھے. تو حضرت یوسف کے لیے بہت مشکل تھا بچنا، لیکن انہوں نے اکیلے میں اللہ کو یاد رکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اکیلے میں بھی اس گناہ میں ملوث نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بچا لیا، اور اللہ نے پھر ان کو کتنا بڑا مقام دیا، کس طرح انہیں مصر کی بادشاہت ملی، وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہے حضرت یوسف کا مقام اور حضرت یوسف کی جو نیکی جس کو اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ 7 لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی، ان 7 لوگوں میں سے اللہ کے قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر بندہ شدید پسینے میں مبتلا ہوگا، کسی کے پسینہ اس کے گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا کانوں کی لو تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا اپنے اپنے اعمال کے مطابق. اتنی شدید گرمی ہوگی. تو اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کی کتنی ضرورت ہوگی. تو 7 لوگوں میں سے ایک وہ بندہ ہے جسے کوئی جمال والی، کوئی حسب نسب والی عورت، کوئی مال والی عورت گناہ کی دعوت دے، وہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. ایسا خلوت میں ہوتا ہے. تو خلوت بھی ہو اور خلوت کے ساتھ اگر وہاں سے مال و جمال بھی ہے، لیکن ایک بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان جو ہے وہ گناہ سے بچ جائے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی نیکی جس کا یہاں ذکر ہوا. اچھا، یہاں ایک اور بات اللہ نے ذکر کی کہ انسان کو اپنی نیکی کے اوپر کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے، کوئی غرور، کوئی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک وہ تکبر ہے جو ہم دنیاوی مال و اسباب پر، دنیاوی اقتدار پر، دنیاوی اسباب پر کرتے ہیں، اور ایک وہ گھمنڈ ہے جو کسی کو اپنی نیکی اور اپنے علم پر ہو. اور جو نیکی اور علم کا گھمنڈ ہے وہ دنیا کی عام مال و دولت، اقتدار کے گھمنڈ سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جو انسان کو اپنی نیکی پر گھمنڈ ہو جائے، اور یہ بات یاد رکھیے، جس کو اپنی نیکی کا گھمنڈ ہو اس کی نیکی نیکی نہیں رہتی. جس کے دل میں رائے برابر تکبر آ جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحیح حدیث مبارکہ ہے. تو نیکی کا اور علم کا گھمنڈ یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس آزمائش سے اللہ نے ان کو بچا لیا، اس آزمائش سے بچ گئے. جو تو یوسف علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہ نے اس کارنامے کو بڑے نمایاں انداز میں بیان کیا قرآن کریم میں، اور اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا. اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وہ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام راعیل یا زلیخا جس کو کہا جاتا ہے، اس نے حضرت یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، حضرت یوسف بھی اس برائی کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح تاکہ ہم دور کر دیں ان سے برائی کو اور بے حیائی کو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حیائی کو، برائی کو دور کیا. اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی نیکی کرے، انسان کی یہ نیکی میں نے کی ہے، میں نے اپنے ایمان سے، اپنی صلاحیت سے، اور میرے اندر اتنا ایمان ہے اور اتنا تقوی ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے. یہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو انسان نیکی کرتا ہے. اور اگر ایک انسان نیکی پر خود فخر کرنا شروع کر دے، غرور کرنا شروع کر دے، پھر اللہ معاف کرے، پھر وہ اپنی نیکیوں کے باوجود تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کہنے کو تو شیطان بھی بڑا نیک تھا، نیکی صرف فائدہ نہیں دیتی، اتنا نیک تھا کہ اللہ نے زمین سے اس کو آسمانوں پر بلا لیا تھا. یہی نیکیاں کئی دفعہ انسان کو، اگر انسان گھمنڈ کرے ان نیکیوں پر، اور تو یہی نیکیاں انسان کو کئی دفعہ تباہ کر دیتی ہیں.
یہی علم جس پر انسان گھمنڈ کرے، یہی علم انسان کو کئی دفعہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں علم کی مثال بھی پیش کی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اللہ فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے خواہش نفس کے پیچھے لگتے ہیں اور اللہ ایسے لوگوں کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ایک شخص کی مثال پیش کی جسے اللہ نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، لیکن پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ تو انسان کو اپنی نیکیوں پر اور اپنے علم پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سے خطرناک تکبر ہوتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے دعوت دی اور سارے دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، اتنا مجھ پر احسان کیا ہے، میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اسی کشمکش میں حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی پیچھے سے بھاگی، پیچھے سے قمیص پکڑی، حضرت یوسف کی قمیص پھٹ گئی پیچھے سے، اور اس دوران وہ جو عزیز مصر تھا وہ دروازے پر آ گیا، سارے دروازے کھول کر۔ اب کیفیت یہ ہے کہ کمرے میں حضرت یوسف اور عزیز مصر کی بیوی ہے اور بڑی کریٹیکل صورتحال ہے۔ اس موقع پر عزیز مصر کی بیوی نے وہ مظلوم عورت مظلوم بن جائے تو سارے عورت کی حمایت کرتے ہیں، اس نے مظلوم بن کر اس نے کہا یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام میری عزت پر حملہ کرنے لگے تھے، یہ تو حضرت یوسف میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے لگے تھے، اور جو آپ کی بیوی کے ساتھ یہ کرنے لگے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کی تو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ تو اس نے سارا ہی معاملہ چینج کر دیا، حالانکہ سارا قصور اس کا اپنا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف نے اپنی صفائی پیش کی۔ حضرت یوسف کہنے لگے قال ہی راودتنی عن نفسی، بیوی نے تو لمبی بات کی، کہنے لگی کہ یہ سارا قصور یوسف کا ہے، یہ تو یوسف مجھے ورغلا رہے تھے اور یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور عام طور پہ ایسے موقع پر ہمدردی عورت کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ لمبی بات کی اس نے اور اس نے کہا کہ یوسف کو تو بڑی کڑی سزا ملنی چاہیے، اس پر ایک ہم نے اتنا بڑا احسان کیا اور پھر اس نے دیکھو آپ کی بیوی کے ساتھ کیا یہ معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کو تو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف نے مختصر جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ نہیں، قصور میرا نہیں ہے، قصور اس کا ہے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے میرے نفس کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں تو ساری صورتحال حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف تھی۔ عام طور پر جب کوئی بندہ ایسی صورتحال میں پھنس جاتا ہے وہ بعض دفعہ کوئی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، بات کروں گا کوئی میری بات مانے گا نہیں۔ لیکن حضرت یوسف نے اپنی صفائی پیش کی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اپنی صفائی ضرور پیش کرنی چاہیے، چاہے حالات انسان کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ کیا پتہ اللہ انسان کی بات میں تاثیر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک انسان اگر گمان کی حد تک لائیں، ممکن ہے کہ 90% گمان ہو کہ وہ غلط ہے، لوگوں کا گمان ہو وہ غلط ہے، 10% گمان ہو وہ صحیح ہے، ممکن ہے وہ واقعی صحیح ہو۔ ایک انسان کو اپنی صفائی ضرور پیش کرنی چاہیے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر سے تہمت کو ختم کر دے، جس طرح اللہ نے حضرت یوسف سے تہمت کو ختم کیا۔ حضرت یوسف نے اپنی صفائی ضرور پیش کی ہے، چاہے مختصر الفاظ میں، کہنے لگے کہ میرا قصور نہیں ہے، اس عورت نے پھسلانے کی کوشش کی ہے، یہ سارا معاملہ اس عورت کا ہے۔ پھر اللہ نے مدد کی کہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے گواہی دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بچہ تھا، لیکن اسی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بچہ تھا، بڑا تھا، اللہ کو پتہ ہے کون تھا۔ تو یہ اس عورت کا رشتہ دار تھا، اس عورت کے گھر والوں میں سے تھا۔ تو گھر والوں میں سے ہی ایک بندے نے گواہی دی، کہنے لگا کہ قمیص دیکھ لو، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے یوسف کی تو یوسف گنہگار ہیں، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف کی بات صحیح ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں مجھے یہ پھسلا رہی تھی، میں تو بھاگ رہا تھا، میں تو دروازے کی طرف گیا دروازہ کھولنے، پیچھے سے اس نے قمیص پکڑ لی، تو اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت گنہگار ہے، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف نے غلط ارادے سے اپنے آگے سے قمیص پھاڑی ہے۔ تو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقانیت واضح ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی صفائی کرے۔ یہاں میں جس نقطے کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حالات سارے حضرت یوسف کے خلاف تھے۔ عورت کا معاملہ، اور عورت اس معاملے میں مظلوم شمار ہوتی ہے۔ ایک تو
پھر اس عورت نے ساری کہانی بدل دی. اور عام طور پہ ایسا ہو جاتا ہے کسی پر احسان کیا جائے, گھر میں رکھا جائے تو وہی اسی گھر میں ڈاکہ مارتا ہے, عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو اب اس شخص نے کہا کہ دیکھو قمیض کہاں سے پھٹی ہے, آگے سے کہ پیچھے سے. جب اس نے یہ ساری بات کہی قمیض کہاں سے پھٹی ہے, وہ تو پہلے ہی دیکھ چکا تھا قمیض کہاں سے پھٹی ہے. اس نے تو یہ دیکھ کر ہی کہا ہوگا, اس نے تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. لیکن اس نے جب بات کی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے, اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف نہیں, وہ عورت گناہ گار ہے. اگر آگے سے قمیض پھٹی ہو تو حضرت یوسف گناہ گار ہیں. اس نے شروع میں حضرت یوسف کی حمایت نہیں کی, کیونکہ اگر وہ شروع میں ہی حضرت یوسف کی حمایت کر دیتا, اگرچہ وہ اس عورت کا رشتہ دار تھا, اس عورت کے گھر والوں میں سے تھا, اب اس نے حضرت یوسف کی حمایت کرنا چاہیے. لیکن اس نے انداز کیا رکھا ہے, اگر آپ یہاں قرآن کے الفاظ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. اس نے دو باتیں رکھی. اس نے کہا حضرت یوسف کی قمیض دیکھو, اگر وہ آگے سے پھٹی ہے حضرت یوسف گناہ گار ہیں. ان کان قمیصہ قد من قبول, اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے فصدقت, عورت سچی ہے, حضرت یوسف جھوٹے ہیں. وان کان قمیصہ قد من دبر, اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے, عورت جھوٹی ہے, حضرت یوسف سچے ہیں. جب قمیض دیکھی, قمیض تو پہلے دیکھ لی تھی, میں کہہ رہا ہوں اس آدمی نے, جب قمیض دیکھی عزیز مصر نے تو وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو عزیز مصر سیدھا ہو گیا اپنی بیوی کی طرف کہ تمہاری غلطی ہے. یہاں سے نقطہ پتہ لگتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کی حمایت ایسے موقع پہ کرنی ہو جہاں حالات اس کے خلاف ہوں, تو اس کو پہلی بات وہ کرنی چاہیے جو حقدار کے خلاف ہو, اور دوسری بات اسے حقدار کی حمایت میں کرنی چاہیے. اگر وہ پہلی بات ہی, اگر وہ شخص پہلی بات ہی حضرت یوسف والی کرتا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے, اس نے یہ نہیں کہا اگر کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف سچے ہیں, پہلے اس نے زلیخا کی حمایت کی ہے, کیونکہ حالات سارے اس کی طرف جا رہے تھے. اگر وہ حضرت یوسف کی حمایت کرتا دلیل دیے بغیر, اس کی بات کو کوئی مانتا نہ. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے پہلے وہ بات کی جس کا فائدہ زلیخا کو تھا. اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے, حضرت یوسف جھوٹے ہیں. یہ بات اس نے پہلے کہی ہے. اور جو اصل حق بات تھی اس نے پہلے دیکھ لی تھی کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف سچے ہیں. یہ بات اس نے بعد میں کہی ہے. تو یہ ایک بات کرنے کا ایک انداز ہے, ایک حکمت ہے کہ اگر حالات خلاف ہوں, انسان نے حق کی بات کرنی ہو, انسان نے دو آپشن رکھنی ہو, انسان پہلے وہ آپشن رکھے کہ جس کی طرف سب جا رہے ہیں, تاکہ شک نہ پڑے اس کے اوپر کہ یہ بندہ حمایت کرنا چاہتا ہے. انسان پھر جو دوسری بات, جو حق بات ہے وہ بعد میں کرے. اس کی مثال اسی صورت کے اندر ایک اور بھی ہے. اسی صورت کے اندر ایک تو یہ واقعہ ہے حضرت یوسف کا, اور آگے حضرت یوسف کا واقعہ ہے کہ جب حضرت یوسف نے حضرت بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا تھا, اور حضرت یوسف جو ہے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. انہوں نے ایک چال چلی اللہ کے حکم سے. اور علی بھائی آپ کا پروگرام ہے آج؟ اچھا چلے میں پھر ختم کرتا ہوں 2 منٹ میں. تو وہ جب حضرت یوسف نے بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا, اور پھر حضرت یوسف کے بھائی سامان لے کر واپس جا رہے ہیں, پیچھے سے حضرت یوسف نے اپنے کارندے بھیجے اور کہا کہ اے قافلہ والو تم رکو, تم تو چور ہو. وہ کہنے لگے ہم تو چوری کرنے نہیں آئے. تو وہ کہنے لگے کہ کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے بادشاہ کا پیالہ جس سے ہم ماپ تول کرتے ہیں, وہ پیالہ چوری ہو گیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو چوری نہیں کیا. تو حضرت یوسف کے کارندے کہتے ہیں اگر تم نے چوری کیا ہو پھر تمہاری کیا سزا ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم نے چوری کیا ہو تو پھر ہماری سزا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سزا ہے کہ آپ چور کو قید کر لینا. یہ حضرت یعقوب کی جو شریعت تھی اس میں چور کو قید کر لیا جاتا تھا. بادشاہ کے ہاں جو قانون تھا, مصر کے بادشاہ کے ہاں یہ قانون نہیں تھا. حضرت یوسف بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے, لیکن اللہ نے یہ بات انہی کے منہ سے کھلوائی کہ اگر ہم چور ہوں تو جو چور ہو جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے آپ اس کو قید کر لینا, آپ اسی کو اپنے پاس رکھ لینا. اچھا, اب جب کارندوں نے تلاشی لینا شروع کی
پیالہ تو انہوں نے خود ڈالا تھا حضرت بنیامین کے سامان میں، ان کو تو پہلے ہی پتا تھا پیالہ کہاں ہے۔ اب اگر وہ پہلے ہی حضرت بنیامین، سب سے پہلے حضرت بنیامین کے سامان کو دیکھتے تو شک پڑ سکتا تھا کہ سارا پری پلانڈ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے، قرآن کریم کہتا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ۔ حضرت یوسف کے کرندوں نے پہلے تمام بھائیوں کا سامان چیک کیا، 11ویں نمبر پہ حضرت بنیامین کا سامان چیک کیا۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے جو یہاں انداز ہے۔ یہاں اب جب اس نے بات کی ہے تو اس نے پہلے بات اس انداز سے کہی ہے جس میں زلیخا کی حمایت ہوتی ہے۔ قمیص آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، حضرت یوسف جھوٹے ہیں، صرف بات کرنے کا انداز ہے۔ اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، اور قمیص تو پیچھے سے پھٹی تھی۔ یہی معاملہ وہاں ہے، پہلے تمام بھائیوں کے سامان سے تلاشی لی گئی اور پھر بعد میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی، اس میں سامان اس میں مل گیا بادشاہ کا پیالہ اور حضرت بنیامین کو تو یوسف نے رکھ لیا۔ چلیں بہرحال وقت ختم ہو گیا تو پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ۔ ہاں جی، اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو اسلام میں یہ ہے کہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اڈاپٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، نہیں، متبنہ بنایا جا سکتا ہے، اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اڈاپٹ کرنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اس کو حقیقی بیٹے کے احکامات نہیں ہوتے، وراثت کے احکامات آٹومیٹک اس کے لیے جاری نہیں ہوں گے۔ اگر باقی بچے ہیں اس شخص کے، باقی بچوں کا وہ محرم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کے لیے کوئی وراثت وہ چاہتا ہے جس نے اڈاپٹ کیا ہے تو اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ محرم نہیں ہوگا۔ اگر محرم بنانا ہے، اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کو دودھ پلا دیا جائے تو محرم بن جائے گا، دودھ کا بھائی بن جائے گا، لیکن اگر وہ بڑا ہے تو پھر اس کو محرم نہیں بنایا جا سکتا، تو پھر وہ محرم نہیں ہوگا۔ پردے وغیرہ کے احکامات جو ہیں وہ اسی طرح ہوں گے۔ تو باقی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے کسی یتیم کی کفالت کرنا، کسی کو اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے اور یہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے حقیقی احکام نہیں بدل جاتے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بس اصل میں حضرت یوسف کا جو مقصد تھا، حضرت یوسف، یہ حضرت یوسف کو تدبیر اللہ کہتے ہیں میں نے سجھائی تھی۔ قرآن میں ہے کذالک کدنا لیوسف، حضرت یوسف کے لیے یہ تدبیر ہم نے کی تھی۔ حضرت یوسف کے ساتھ بھائیوں نے زیادتی کی، 10 بھائیوں نے، تو ایک لحاظ سے یہ آپ سمجھیے کہ اس زیادتی کا ایک جواب بھی تھا، اور حضرت یوسف حضرت بنیامین کو رکھنا چاہتے تھے، اس کے پیچھے حضرت یوسف کے کچھ مقاصد تھے، تو ایک انہوں نے ہیلا کیا ایک جائز کام کے لیے، یہ جائز تھا ان کے لیے کیونکہ ان سے زیادتی ہوئی تھی حضرت یوسف سے، تو جائز کام کے لیے اگر ایک انسان ہیلا کرے اس قسم کا تو اس کی اجازت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ حضرت یوسف کے لیے چال ہم نے چلی تھی قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، حضرت یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے۔ والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح